اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب ARYQTV کا یہ خاصہ ہے کہ ہم ایسے اصلاحی موضوعات لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں۔ آج بھی ایک ایسے ہی اہم موضوع پر کلام کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ پریشان رہتا ہے، بے اطمینانی کسی کیفیت ہوتی ہے، اپنے فیصلوں سے انسان ڈرتا ہے، فیصلے کرتے ہوئے پریشان رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور ایسے میں ہمارے دین نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی، ہمارے دین کی بہت ہی بہترین تعلیمات ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ استخارے کی دعا سکھائی ہے۔ اب استخارہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ علم نہیں جانتا حال کا، اس کا حال کیسا ہوگا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، آگے آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، اپنے فیصلوں کو کس طرح سے لے کر چلا جائے اپنی زندگی میں۔ اس کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا، اور وہ ہے استخارہ، یعنی اللہ سے خیر طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں اپنے تمام معاملات، اللہ سے مانگیں اس کا فضل کہ وہ یقینی طور پر اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو جب کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اسے ہمہ وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمہ وقت مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب طلب کر لیں اللہ کی مدد تو اس سے بہتر کارساز، اس سے بہتر مددگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چند سوال ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ استخارہ کیسے کیا جائے، کیا صحیح تعلیمات ہیں دین اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتایا ہے استخارے کے تعلق سے، کس طرح سے کرنا ہے۔ آج کی بزم میں یہ تمام سوالات جو آپ سب کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا، تو آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا اس پروگرام کے۔ آج کی جو مہمان شخصیات ہیں وہ بھی بہت ہی قابل احترام، بہت ہی محبت کرنے والی، علم اور فکر کے حوالے سے گفتگو کرنے والی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور عمدہ بیان بھی کرتی ہیں، میسج بھی ہمیں دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت ہی باصلاحیت اسپیکر ہیں، اور فروغ دین میں بہت دلچسپی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ کوشاں ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتے ہیں زرمینہ میری پہچان میں آپ کو۔ آپ استخارے کی اہمیت، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، استخارے کا مفہوم آپ ضرور ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ استخارے کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب صاحبہ، استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ جب استخارہ کرنے والا کسی کام میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے علم غیب کے جاننے والے، مجھے اشارہ دے دے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں ہمیں اس طرح استخارہ کرنے کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح وہ ہمیں قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، استخارے کی 3 شرط ہیں کہ جس معاملے میں ہم استخارہ کر رہے ہوں وہ حرام نہ ہو،
فرض نہ ہو اور واجب نہ ہو. دیکھیے اگر حرام ہے تو بچنا ضروری ہے, فرض ہے تو کرنا ضروری ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے تو اس کی بجاوری جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کام کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ جس کام کو تم اپنے لیے بہتر نہ سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. بھلائی اور برائی کا جاننے والا اللہ ہے, تم نہیں جانتے. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. تو استخارہ خود ایک دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے. کہ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. دیکھیں استخارہ ہم وہاں آ کر کرتے ہیں زینب صاحبہ جہاں ہمارے عقل و شعور جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہو. مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, بہت دور دراز علاقوں میں وہ جا رہی ہے بیاہ کر, یا کسی کو اپنی جمع پونجی اپنے بزنس پر لگانا ہے, یا کہیں بہت دور دراز سفر پر جانا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ میرے رب تو رہنما ہے اور تجھ سے بڑھ کر ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب فرماتا ہے, مخلوق سے مشورہ کرتا ہے, اس کام کو کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا اور غور و فکر کے بعد اس کام کو ادا کرتا ہے, تو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, تو ہمارے راستے بنا دے, اگر ہمارے لیے بہتر ہے اس میں برکت دے دے, آسانیاں دے دے اور اس کو ہمارے لیے بہتر کر دے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کے لیے بلایا اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے تبلیغ کی, جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں, میری رہنمائی فرما. تو یہ استخارہ نما دعا تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی بھلائی میری طرف راغب فرمائے, میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خیر اور بھلائی طلب کی تو اس دعا کے بعد مدین کے راستے کھلنے لگے. تو میرا رب خالق کائنات ہے, میرا رب دلوں کا حال جاننے والا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی کام میں بہتری طلب کرتے ہیں, کوئی راستہ ہمیں دکھا دے میرے رب تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا راستہ دکھاتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. انی مغلوب فانتصر, دعا کیجئے. وہ علیم و خبیر ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ علم رکھنے والا ہے, وہ باخبر ہے, وہ ہمارے لیے بہتر کار ساز ہے. زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے بھی کچھ معاملات کے تعلق سے کہا, زندگی میں بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں, وہ کون کون سے معاملات ہیں کہ جن میں استخارہ کرنا افضل ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہمیں شعور اور آگاہی بھی فراہم کر رہا ہے اور یقیناً ہمارے جذبہ ایمانی کو بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا. جب ہم استخارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو استخارہ خیر سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے مشاورت کرنا, مشورہ حاصل کرنا. اور جب ہم استخارے کے امور کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں یہاں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی معاملہ ایسا درپیش آئے کہ جس میں چوائس کرنے میں مشکل ہو رہی ہو نا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں, تو تم ان امور میں استخارہ کر لیا کرو. اب اس بارے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا اور توجہ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں از خود انسان جو اپنے لیے استخارہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, وہ افضل ہوتا ہے. تو خود ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استخارہ کریں, کیونکہ جتنا ہم اپنے معاملات کی بھلائی کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں, یکسوئی سے استخارہ کر سکتے ہیں, اتنا کسی اور کوئی اور ہمارے حوالے سے ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا. یعنی ہم آبویسلی پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی بھلائی چاہتے ہوئے, اپنے رشتوں کی بھلائی چاہتے ہوئے استخارے کا اہتمام کریں گے.
استخارہ کرنے کے لیے کچھ آداب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ استخارہ کریں گے، اخلاص نیت کے ساتھ استخارہ کریں گے، ہمارے دل میں جو رجحان ہے یا جو میلان ہے ان سب کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ جب استخارہ کر لیں گے تو ہماری زبان پہ خدا نخواستہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور پھر اس عمل کو کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی تمام تر گزارشات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ٹوٹل سبمشن کر دیتے ہیں، خود سپردگی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہاں ایک امر اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی معاملے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، ہم انسان ہیں نا، خطا کے پتلے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے رب کی رضا اصل میں کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو تب ہم استخارہ کرتے ہیں۔ یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو کہ علوم غیبیہ حاصل کرنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ چوری کس نے کی تھی، جادو کس نے کیا تھا، میری یہاں شادی ہوگی یا نہیں، مجھے یہ جاب ملے گی یا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ حاصل کرنا ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ میرا رب کس میں راضی ہے، وہ کس معاملے میں میری بہتری چاہتا ہے اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان ڈیفینیٹلی جب استخارہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ میں یہ کام کروں یا نہیں، اسی لیے اس عمل کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور استخارے کے لیے ایک اور بھی بات بہت زیادہ یہاں پہ ضروری نظر آتی کہ کن امور میں ہونا چاہیے نا، اکثر ہم سے کوشچن جیسے ابھی آپ نے بھی کیا، تو ڈیفینیٹلی فرض میں استخارہ نہیں ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، واجبات کے اندر استخارہ نہیں ہے، نیکی کے اندر استخارہ نہیں ہے، کار خیر کے اندر استخارہ نہیں ہے، محرمات، مکروہات، ممنوعات کے اندر استخارہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل نماز فرض ہے، ہمیں ادا کرنی ہے، روزے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں، فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرائض ان تمام کا خیال رکھنا ہے۔ پھر خدا نخواستہ کسی کی حق تلفی سے ہمیں اوبویسلی منع کیا گیا نا کہ ہم نے نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، ڈس آنیسٹی کو اختیار نہیں کرنا، ان سے ہمیں منع کیا گیا، تو اوبویسلی اس میں ہمیں استخارہ درکار نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس 2 آپشنز ہوں یا 2-3 رشتے آ جائیں فار ایگزامپل، اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہاں رشتہ کرنا بہتر ہے، یہاں رشتہ کرنا بہتر ہے، تو وہاں ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی جاب کی آفر آتی ہے نا، سم ٹائمز آؤٹ آف سٹی سے بھی آ رہی ہوتی ہے، آؤٹ آف کنٹری سے بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے، ہم تب بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار، نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 2-3 آپشنز ہیں، چند آپشنز ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے میرے لیے سلیکٹ کرے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ پھر ہم خرید و فروخت کے کچھ معاملات جو کر رہے ہوتے ہیں، گھر فروخت کر رہے ہیں، مکان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم توجہ رکھتے ہیں ہم پہ توجہ ہوتی ہے۔ یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے، میری سمجھ سے دور ہے تیری یہ قدرتیں، یا رب تو اپنے کرم سے اب ان کو سکھا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استخارے کی اہمیت کے حوالے سے اس کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے، کن کن معاملات میں استخارہ کرنا ضروری ہے یا کرنا چاہیے، اس حوالے سے دونوں ہی اسکالر سے بہت ہی عمدگی سے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع سخن ہے جناب وہ ہے استخارے کی اہمیت، اور اب تک ہم نے جان لیا کہ کن کن معاملات میں اللہ سے مشورہ ہے نا، اللہ سے مدد ہے، اللہ سے خیر کی طلب ہے، اور وہ خیر ہی خیر کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارے لیے ہر معاملے میں کہاں کہاں خیر چھپی ہوئی ہے، یہی تو طلب کرنا ہے اس پاک پروردگار عالم سے۔ اب سوال ہے کہ طریقہ کار کیا ہے استخارے کا؟ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک اہم اور اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ اس کے پھر فوائد پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیے کہ استخارہ ہر معاملے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے راستے بنا دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو مجھے اس راہ سے ہٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اس طرح استخارہ کرنا سکھاتے تھے جس طرح وہ ہمیں قرآن کی کوئی آیت سکھاتے ہوں۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، خاص نفل نہیں عام نفل کی طرح، اور وہ دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے
کہ اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، بے شک آمین، اے اللہ میں تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں، واہ، اے اللہ تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اے میرے رب علم غیب کا جاننے والا تو ہے، میں نہیں، بے اے شک۔ میرے رب تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، میں نہیں، اے میرے رب ہم پر رحم فرمانے والے، اگر یہ کام میرے حق میں دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دیجئے، اس میں آسانیاں پیدا کر دیجئے، اسے میرے لیے بہتر کر دیں، اس میں برکت عطا کر دیجئے، الہی اور میرے رب یہ کام دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے موڑ دیجئے اور اس کو مجھ سے موڑ دیجئے، کوئی بہتر چیز میرے مقدر میں کر دیں اور اس پر مجھے راضی کر دیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمارے ہر سوال کا جواب اللہ سے، کس سے ہم رہنمائی طلب کر رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے فوائد پر بات کی، تو ہمیں استخارہ کرنے کے بعد روحانی سکون ہوتا ہے۔ زینب صاحبہ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم اپنا فیصلہ تجھ پر چھوڑ رہے ہیں، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو کتنا ہمارے قلب کو سکون ہوتا ہے کہ وہ تو میرا خالق ہے، ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، اور جو فیصلہ کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ پھر اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، کہ دیکھیں نا مومن کا تو ایمانی یہی ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دیکھیں جب ہمیں کوئی دکھ ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری رضا پر راضی ہیں، جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ جب انسان اللہ سے اپنے تعلقات بہت مستحکم کر لیتا ہے نا تو ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور زینب جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رہنمائی طلب کرنا، کیونکہ استخارے میں ہم اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں تو استخارہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا رہنما ہے، تو میرا مالک ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، تو جو فیصلہ کرے گا میرے لیے بہت بہتر فیصلہ کرے گا، تو وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اچھا استخارے کے 2-3 فوائد یوں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انسان شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے گا، اللہ پر توکل کرنا سیکھتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے گا، اور ہر حال میں وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ جو تو نے فیصلہ دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ اس فورم سے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر کسی کام میں استخارہ کرنے کے بعد بہتری آنے لگتی ہے، راستے بننا شروع ہوتے ہیں، تو یہ استخارے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی استخارہ کرنے کے بعد ایک دفعہ مطمئن نہیں ہو تو 2-3 دفعہ بھی استخارہ کر سکتا ہے گا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ علم غیب کے جاننے والے تو ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما دے، تو آپ یقین جانیے کہ میرا ایمان ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ راستے موڑ دیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے، طوفانوں کے راستے موڑ دیتا ہے۔ اور میرے رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بہتر راہ دکھائی، ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کیا، اس لیے کہ علم غیب کے جاننے والے تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، جو خالق کائنات ہے، پوری کائنات کو چلانے والا بنانے والا ہے، تو جب اس معاملات اس رب کائنات کے سپرد کر دیں تو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نے اپنے فیصلے کو، اپنے جو دعا ہم کر رہے ہیں یا اپنے کام کو، فیصلے کو نہیں اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا تو وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید کلام کریں گے۔ زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اب اس سوال کے 2-3 الگ الگ رخ ہیں۔ کسی استخارہ جو ہے وہ کسی عالم سے یا روحانی بزرگوں سے کروانا چاہیے، ایک تو میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ پھر جو حاجت مند ہے یعنی جو استخارہ کروا رہا ہے وہ جو ہے وہ خود بھی استخارہ کر سکتا ہے جس کو طلب ہے کسی بھی کام کی، جو حاجت مند ہے۔ پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خواتین بھی استخارہ کرنے کی مجاز ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، شعور آگاہی
آگاہی اور نالج حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. استخارے کا طریقہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اچھا عربی میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے جو اب 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر استخارے کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. جس کو عربی نہیں آتی وہ اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو وہ دعا کا ترجمہ نہیں آتا تو انسان سمپلی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اس معاملے میں متذبذب ہوں, کنفیوژن کا شکار ہوں, ڈاؤٹ کا شکار ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. استخارے کی دعا کا جو ترجمے کا مفہوم ہے نا, پورا عقیدہ ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا, تو جانتا ہے. یا اللہ جو میرا علم ہے وہ اس قابل نہیں ہے, وہ اس قدر نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بہتری کا سامان کر سکوں یا جان سکوں. یا اللہ تو سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے. تو اپنی گزارشات کو ہم پیش کرتے ہیں. اچھا یہاں عربک میں اگر پڑھ رہے ہیں تو حاضل امرہ جو آتا ہے وہاں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہمارا معاملہ ہو, علماء کہتے ہیں. پھر آپ 2 بار 3 بار اور تقریباً 7 دن تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے, انکلائنڈ ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے اس معاملے کی سمت جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ خواب کا آنا شرط نہیں ہے. مشائخ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سبز اور سفید رنگ نظر آئے دیٹ مینز وہ آپ کے لیے پازیٹیو سائن ہے آپ کا کام اچھا ہونے کی, اور اگر آپ کو کالا یا لال رنگ نظر آئے تو وہ نیگیٹو سائن ہے, پھر اس کام کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو استخارہ کرتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ جو عالم ہے یا کسی بھی ہم روحانی کوئی بھی استاد ہے اس سے استخارہ کروا سکتے ہیں یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق از خود ہمارے لیے استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ہاں ہم کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں, ہمارے استاد ہو سکتے ہیں, بڑے ہو سکتے ہیں, ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں جو صاحب علم ہوں, جو صاحب دین ہوں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا اور حکمت کا نور عطا فرمایا. ان سے ہم دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن کوشش کریں کہ استخارہ آپ خود کریں. آپ بڑے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, بڑے آپ لائٹر موڈ میں آ جائیں گے اور بڑے آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کہ میں نے اپنا معاملہ, میرا پرسنل میٹر ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے گوش گزار کر دیا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. استخارہ کر لیتے ہیں نا, بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں کہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, وہی قادر مطلق ہے, وہی کارساز ہے, وہی سب عطائیں کرنے والا ہے, ہمارے لیے آسانی اور فوائد ہمیں عطا کرنے والا ہے. ہم پرسکون ہو جاتے ہیں جب مشورہ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, دیگر بڑوں سے. اس جانب میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو مشورے کے ایکسپرٹ ہیں نا, جو واقعی حکمت اور وہ فراست کا اور بصیرت کا نور رکھتے ہیں, ان سے کریں. اب مجھے کراچی سے باہر جانا ہے, ایسا شخص جو کبھی گیا ہی نہیں, وہ مجھے کیسے بتائے گا کہ میرے لیے سفر میں کیا چیزیں بہتر ہیں یا کن چیزوں سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اگر میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا. ایک سمپل سی مثال کوئکلی دینا چاہوں گی, سولر سسٹم لگوانا ہے تو ہم انجینئر سے ہی رابطہ کریں گے نا کہ آپ بتائیے کہ اس میں کتنی کاسٹ آئے گی اور ہمارے لیے یہ کس طرح سے بہتر ہے. تو جب مشورہ کرنے جا رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھیں. پھر جیسے بات ہوئی کہ ہم اپنے لیے استخارہ کریں کیونکہ ہمارا پرسنل میٹر, اچھا کسی کے بیٹے بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے یا میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں, کوئی بزنس, کوئی جاب, کسی بھی حوالے سے, تو جتنا یکسوئی کے ساتھ, کامل بھلائی کے ساتھ, اپنا بھلا چاہتے ہو, پرسکون فیلنگ کے اندر میں استخارہ کر سکتی ہوں, اتنا میرے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم استخارہ خود کریں, یہی افضل عمل ہے. پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کیا صاحب حاجت ہر کوئی, بالکل اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے, مرد و زن کی, خواتین بھی کر سکتی ہیں اور استخارہ کرنا بھی چاہیے. اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ہم سنت کے جتنا قریب ہوں گے نا تو دیکھیے اتنی ہی برکات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی. تو استخارہ خود کرنا چاہیے, خواتین بھی کر سکتی ہیں, کامل یکسوئی کے ساتھ کریں. اور جب استخارہ کر لیں, کیونکہ معذرت کے ساتھ معاشرے میں نے دیکھا ہے جب لوگ استخارہ کر لیتے ہیں نا کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں میرے بیٹے کے لیے, اور لیٹر آن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کریں, جیسے استخارے میں نہ آئی ہے لیکن اگر ہم ہاں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہم اس جانب چلے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے استخارہ میں مشورہ کس سے لیا, اللہ رب العزت سے. جب اللہ نے آپ کو مشورہ عطا کر دیا تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے, کیونکہ یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے, اور جو پختہ یقین ہے وہ لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یقین خام ہو تو خود بندہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یقین ہی تو اس میں مین چیز ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ, کامل یقین. پھر ہم اللہ سے مشورہ مانگ رہے ہیں تو بے شک وہ بہتر مشورہ دینے والا ہے. اور مشورہ دیگر معاملات میں جس طرح سے بتایا, زرمینہ نے بھی, آپا نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے. تو ہم عام معاملات میں, عام زندگی کی کسی بھی بات میں ہم کسی سے مشورہ لے لیتے ہیں, تو ہم مشورہ اس معاملے میں استخارہ کس سے کر رہے ہیں, اللہ سے مشورہ طلب کر رہے ہیں, جو خیر ہی خیر چاہتے
چاہتا ہے اپنے بندے کے لیے، یعنی وہ یقینی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خیر کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میری طرف پلٹ کر آئے، مجھ سے بات کرے۔ جس طرح آپ نے ترجمہ بتایا نا، ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اپنے معاملات بتا رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ پروردگار میں اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، یہ چیزیں میری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں، اب تو ہی بتا کہ کیا تیری رضا ہے، ہم کیا کریں اس معاملے میں۔ تو یقینی طور پر وہ پروردگار عالم بہتر کارساز ہے، وہ آپ کو بہتر ہی جو ہے مشورہ عطا فرمائے گا۔ مزید اس بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آج کا، اس پر مزید کلام کریں گے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ آج جو موضوع سخن ہے جناب وہ ہے استخارے کی اہمیت، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ یقینی طور پر جس میں ہم استخارہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس تعلق سے بات ہوئی کہ کن کن معاملات میں کرنا چاہیے، فوائد پر بھی کلام کیا گیا۔ مزید اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ یہ بتائیے، جس طرح سے زرمینہ نے بھی ضمنی طور پر ارشاد فرمایا کہ اب فرض کریں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے استخارہ کر لیا، اور اس میں اشارہ بھی ہمیں مثبت طریقے سے ملا، اب انسان تھوڑا سا شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کریں، مثبت اشارہ مثبت آیا ہے، تو پھر کشمکش میں انسان پڑ جاتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس فعل کو ہم، اس جو کشمکش ہے، اس کو کیسے دور کریں؟ جی دیکھیے زینب، جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں اور تھوڑا سا ہمارا دل میں وسوسے آ رہے ہیں کریں نہ کریں، تو ارادہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم استخارہ کر لیں کہ اللہ ہمارا لیے جو بھی راستہ بہتر ہے وہ ہمارے راستہ دکھا دے، اور نہیں بہتر ہے تو ہمیں اس راہ سے ہٹا دے۔ دیکھیے کسی بھی کام میں استخارہ شریعت کے خلاف اگر کسی کام کے متعلق کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کام میں استخارہ کریں اور جو بھی جواب آئے تو وہ ظنی ہوگا، یقینی نہیں۔ ہم کسی بھی کام میں جب استخارہ کریں اور جو بھی جواب آئے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے، کچھ لوگ عمل نہیں کر پاتے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہے نا، اس پر وہ کوئی جرم نہیں ہے، اس پر کوئی انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ہمیں راستہ دکھا دے، تو بہتر یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں اشارہ ملا یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آیا کہ ہاں یہ تم مطمئن ہیں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ایک اشارہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل فوراً مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زینب صاحبہ، جب ہم کسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، دل بے چین ہوتا ہے، جب اگر ہم سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور رہنمائی طلب کرتے ہیں تو دیکھیے ہمیں کتنا بڑا قلبی سکون ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کام کو پورا کیا جائے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے براہ راست رہنمائی ملتی تھی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا خیر اور بھلائی کے طلبگار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو واحد اللہ شریک ہے، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غلطی تسلیم کی، پھر اس کے بعد توبہ کی، خیر اور بھلائی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلا دی۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو ملا دیا۔ دیکھیے استخارے کو مذاق نہ سمجھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں استخارہ کرنا ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں جائیں وہاں جائیں، یہ کپڑا پہنے، کس جگہ جا کے ہمارے لیے سفر بہتر رہے گا۔ استخارہ
ہمیشہ ان باتوں پر کیا جاتا ہے. ہم کس سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے رہے ہیں. جہاں ہمارا عقل کام نہ کر رہی ہو, جہاں ہمارا شعور کام نہ کر رہا ہو, جہاں ہمارے دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ کام کریں یا نہیں کریں, دن رات ہم ڈپریشن کا شکار ہیں کہ اب آئندہ آگے کیا ہوگا, تو ایسے حالات میں, ایسے موقعوں پر ہم پروردگار عالم سے رہنمائی طلب کرتے ہیں, خیر طلب کرتے ہیں, بھلائی طلب کرتے ہیں کہ میرے رب تو دلوں کا حال جاننے والا ہے, تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, تو میرے رب ہمیں کوئی راستہ دکھا, ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر دے اور ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ متعین کر دے. تو آپ یقین کریں زینب, جب ہم اللہ پر توکل کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو سب سے بڑا رہنما ہے, ہمارے لیے ایسا راستہ منتخب کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ منزل کے لیے 2 گام چلیں اور منزل سامنے آ جائے, تو ہمارے سامنے ہماری منزل آ جاتی ہے اور پھر کامیابیوں کا سفر ہم خوبصورتی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی آپا. اور یہ اتنا اچھا معلوم ہوتا ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اطمینان قلب, وہ میسر آ جاتا ہے جب ہم اپنی بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, بے شک وہ پہلے سے ہی جاننے والا ہے. زرمینہ, اب یہ سوسائٹی میں آپا یہ بھی دیکھا گیا اور سننے میں آیا کہ بہت سے لوگ استخارہ کرنے کے پیسے بھی لیتے ہیں, اس کی قیمت بھی وصول کرتے ہیں. زرمینہ, آپ کی جانب آؤں گی, کیا استخارے کی قیمت وصول کرنا یا جو معاوضہ لینا ہے یہ درست ہے؟ بکھرے ہوں کو ایک رنگ دینے چلے ہیں, بھٹکے ہوں کو ایک سنگ دینے چلے ہیں, اور اپنا دل رنگ کے محبت میں محمود مسلم کو پیار کا ایک ٹھنگ دینے چلے ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا. ہمارا دین کتنا پیارا ہے, ہمارے لیے کتنی آسانیاں چاہتا ہے, ہمارے لیے مشقت نہیں چاہتا کہ ہمیں کہیں کسی کام کے لیے پیسے دینے پڑے. دین کے کام میں, عبادت کے کام میں تب بھی وہ کام ہوگا. تو دین کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جو حدیث سے ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ ہم استخارہ خود کریں, تو اس میں ڈیفینیٹلی روپے پیسے کا پھر لین دین ہے ہی نہیں. اور اگر کسی سے آپ کروا بھی رہے ہیں تو دیکھیے یہ عبادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کو طلب کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی اجرت یا قیمت کو آپ کو فکس کرنا چاہیے, طے کرنا چاہیے, یا معاوضہ یا اجر لینے کی امید رکھنی چاہیے. ویسے بھی بہترین اجر عطا کرنے والی ذات خدائے بزرگ و برتر کی ہے, تو آپ ایسی فیس کوئی فکس مت کریں. ہاں اگر کوئی آپ کو خوشی سے لیٹر آن استخارہ کرنے کے بعد کچھ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس کے لیے پھر گنجائش نکالی جا سکتی ہے, نکل سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں استخارہ کرنے کے فوائد کتنے ہیں, کہ جب آپ خود استخارہ کرتے ہیں اور اسلامک تعلیمات کی روشنی میں کرتے ہیں, قرب الہی کا ذریعہ ہے, محبت الہی کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ. ہمیں ایک روحانی اندر سے اسپرچول اسٹرینتھ عطا ہوتی ہے جب ہم خود استخارہ کرتے ہیں, اور پھر جذبہ دینی کے ساتھ کرتے ہیں, اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں, بغیر کسی لالچ سے کرتے ہیں, خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں, تو اطمینان قلب بھی عطا ہوتا ہے, معاملے میں خیر بھی عطا ہوتی ہے, برکات بھی عطا ہوتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنا سنت سے قریب ہوں گی اتنے ہی ہم اس کی برکتوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گیا نا, یہ اس کے لیے خوش بختی کی علامت ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا یہ اس کے لیے بدبختی کی علامت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم استخارہ خود کر رہے ہوں, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ میں طاقت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے ہم مشورہ طلب کر رہے ہیں, بھلائی چاہ رہے ہیں, تو ہم اخلاص نیت کو مد نظر رکھیں, کسی لالچ کو دل میں نہ آنے دیں, اور ایون ہمارے دل میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ ہم اس عمل کے بارے میں استخارہ کریں کہ ابھی ہم نے خود کوئی ڈیسیجن نہیں لیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم نے ڈیسیجن بھی نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم خود تائید چاہ رہے ہوں کہ اچھا اللہ کرے ایسا ہی آ جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے, قادر مطلق ہے, اور ہمارے لیے بہترین فیصلے ہمیں عطا کرنے والی ذات بابرکات ہے. تو یا الہی میں ایسا اثر چاہتا ہوں, بنا تیرے جو تڑپے جگر چاہتا ہوں, نہیں کوئی خواہش بجز اس کے محمود, بس اپنے اس دل میں تیرا گھر چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج جناب استخارے کی اہمیت کے حوالے سے, اس کے طریقے کے حوالے سے, کس طرح سے اللہ کو اپنے معاملات ہم نے سپرد کرنے ہیں, کیسے وہ رب کائنات چیزوں کو, ہمارے کاموں کو آسان فرماتا ہے, اتنے خوبصورت خوبصورت جو میسیجز ہمیں ڈیورنگ پروگرام ہی مل گئے ہیں. لیکن میں چاہوں گی آپ
آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپا کوئی ایک لاسٹ میسیج آپ دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیے جب بھی کوئی ہم پر مشکل وقت آئے یا ہماری عقل و شعور کام نہ کر رہا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، رہنمائی مانگنی چاہیے، خیر و بھلائی طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرا رب سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی زرمینہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے، پختہ یقین رکھیے، اپنے باطن کی تطہیر کا سامان کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کیونکہ بہت معذرت کے ساتھ سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ بعض اوقات لوگ جب کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں تو ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں جب استخارے کے ریزلٹس جس طرح سے کہ وہ چاہ رہے ہیں ویسے نہ آئے، یعنی وہ خود کوئی اور ڈیسیجن لینا چاہ رہے تھے وہی اور چاہ رہے تھے اسی کی تائید میں مجھے یس کا پیغام آئے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں ان کے لیے نو ہے، اور اس طرح سے پھر سوسائٹی میں نیگیٹو امپیکٹس دیکھنے میں آتے ہیں. تو کوشش کریں استخارہ خود کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کریں، خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر کریں، محبت الہی میں کریں تو یقیناً اس کے ثمرات آپ کو بڑے پازیٹیو دیکھنے کو ملیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب جس طرح سے دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے بہترین گفتگو استخارے کی اہمیت کے حوالے سے ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں. آپ تشریف لائیں زرمینہ، آپ کے بھی شکر گزار ہیں. بس ہماری اور بالخصوص جس طرح سے جس پلیٹ فارم پہ آج ہم موجود ہیں ARY QTV کے حوالے سے یہ خاصہ ہے کہ ہماری کردار سازی ہوتی ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے، اور QTV کا یہ خاصہ ہے کہ ہم ایسے ہی موضوعات پر بات کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں کام آ سکیں بہترین طریقے سے. آج کے لیے بس اتنا ہی. حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، بندہ کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، اس سے مشورہ طلب کیجئے، اس سے دعا کیجئے اور اپنے تمام ہی معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے پرسکون ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.